سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 سورۃ توبہ کا چھٹا رکوع 10ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم سفر سے کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اسی پر مطمئن ہو گئے؟ کیا تمہیں آخرت میں مقام و مرتبہ نہیں چاہیے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے جو ملک شام کے اطراف میں ہے، مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلے پر ہے، سینکڑوں میل دور ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج بڑی جمع کی ہے۔ عرب کے جو عیسائی تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی مسلمانوں کے خلاف، اور جو روم کا بادشاہ تھا اس کو اس پر قائل کیا۔ اس نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کی، اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی سرحد پر فوج جمع کر رہا تھا، 1,00,000 2 لاکھ فوج جمع ہو گئی تھی، اور فوج جمع ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب اچھی طرح فوج جمع ہو جائے گی تو میں ایک بڑا لشکر لے کر جاؤں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ مدینہ شریف، مکہ شریف اور ارد گرد کے جو علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں وہ چھین لوں گا۔ اور جو عرب کے عیسائی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب روم کا بادشاہ یہاں پر قابض ہوگا تو چونکہ ہم نے تحریک چلائی ہے، ہمارے کہنے پر وہ آیا ہے، تو ہمیں بھی یہاں کی حکومتوں میں سے حصہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ جب آپ دیکھتے دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ یقیناً حملہ کرے گا تو آپ اسے تیاری کا موقع نہ دیتے، اس کے حملہ کرنے سے پہلے آپ خود ہی حملہ فرما دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کا تھا۔ یعنی اس زمانے میں مسلمانوں میں غلے کی بھی قلت تھی، بارشیں کم ہوئی تھیں، تنگ دستی کا زمانہ تھا، گرمی بھی بہت شدید تھی۔ یہاں تک کہ جب مسلمان یہ لشکر لے کر گئے تو 2 آدمی اور بعض اوقات 5 آدمی ایک دن ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، لاکھوں کی فوج تھی، اس زمانے کی وہ سپر پاور کہلاتی تھی۔ اس لیے بعض قبیلے جنگ میں نہ گئے اور بیٹھ گئے، اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا بہت مشکل معلوم ہوا، اور اس غزوے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہوا، ان کا حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں بڑی اعلیٰ ہمتی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا،
10,000 دینار جن کی مالیت تقریباً 40-45 کلو سونا بنتی ہے، اس غزوے پر آپ نے خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بما ساز و سامان، اور ایک روایت میں 300 گھوڑے بما ساز و سامان آپ نے عطا فرمائے۔ 10,000 مجاہدین کا خرچہ الگ دیا اور 10,000 دینار، 900 اونٹ، 100 یا 300 گھوڑے آپ نے الگ دیے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی خوب خرچہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال حاضر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا، 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں چھوڑا اور مدینے کا نظام آپ نے ان کے سپرد فرمایا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے ساتھی منافقین تھے وہ ساتھ چلے، لیکن مدینہ شریف کے باہر ایک مقام ہے جہاں سے لوگوں کو الوداع کیا جاتا ہے، سنیت الوداع، وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی، یعنی اپنا لعاب دہن مبارک اس میں ملا دیا، جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ 30,000 کا لشکر اور ان کے تمام جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ کافی دنوں تک یہاں پر قیام کیا گیا اور یہاں پر جب تک صحابہ رہے چشمے سے پانی پیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے جب اسے اطلاع دی گئی کہ مسلمان لشکر لے کر آئے ہیں تو اس نے سوال کیا کہ ان کے نبی ان کے ساتھ ہیں یا اکیلے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نبی ان کے ساتھ ہیں، تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایلا کے حاکم پر آپ نے اسلام پیش کیا، لیکن اس نے جزیے پر سلو کر لی۔ اس طرح مسلمان وہاں چند دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم فرمایا، دشمن مغلوب ہو گئے اور کئی علاقے فتح ہوئے، بہت سا مال غنیمت ملا اور مسلمان کامیابی اور مال غنیمت کے ساتھ، نفع کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس پلٹے۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ رہنے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو، اللہ کی راہ میں نکلو،
تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، یعنی تم سفر کے لیے نہیں نکلتے۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، کہ دنیا اور اس کا سارا سامان فانی ہے، آخرت اور اس کی نعمتیں باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔